اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے ننھے منھے دوستو، آج پھر آپ کا اپنا سٹوری رائٹر آپ کے سامنے ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی میری یہ کہانی اتنی دلچسپ ہے کہ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ کو یہ میری کہانی بہت پسند آئے گی، اور میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری کہانی اگر آپ کو پسند آ جائے تو اسے سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ آج کی میری کہانی کا عنوان ہے چوروں کو پڑ گئے مور۔ آئیے اب کہانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کا ذکر ہے کہ تین چور ادھر ادھر چھوٹی موٹی چوریاں کرتے ہوئے ایک شہر میں مل گئے۔ ایک دوسرے سے تعارف ہوا اور جلد ہی دوستی میں بدل گیا۔ ایک چور نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم تینوں ہی چور ہیں اور چھوٹی موٹی چوریاں کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، کیوں نہ اس بار مل جل کر ہم تینوں کوئی بڑی چوری کریں اور پھر اس مال کو تین حصوں میں تقسیم کر کے سال دو سال تک سکون کی زندگی گزاریں، اور تینوں پھر الگ الگ اپنی زندگی بسر کریں گے، کیونکہ چوروں کی دوستی زیادہ دن برقرار نہیں رہ سکتی۔ خیال تو بہت نیک ہے، دوسرے چور نے تائید کی۔ اگر ہمیں تکڑا مال ہاتھ لگ گیا تو پھر ہم چوری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں گے اور کوئی کاروبار کر کے زندگی گزاریں گے۔ تیسرے چور نے کہا اور تینوں متفق ہو گئے۔ انہوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد شہر کے ایک بڑے رئیس کے یہاں چوری کرنے کا منصوبہ بنایا، اور نصف رات گزرنے کے بعد اس کے گھر پہنچ گئے۔ چاروں طرف رات کی سیاہ چادر پھیلی ہوئی تھی۔ گارڈ اور محافظ چوکیدار بھی اونگ اونگ کر نیند کی آغوش میں سما گئے تھے۔ اہل خانہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ غرض کی ہر طرف موت کی سی خاموشی کا راج تھا۔ چوروں نے اپنے منصوبے کے مطابق نقب لگائی اور گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے تجوری کو فنکارانہ طریقے سے بڑی خاموشی کے ساتھ کوئی آہٹ کے بغیر کھولا۔ تجوری اشرفیوں، سونے چاندی کے زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ اتنا قیمتی مال اس سے پہلے چوروں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ دولت ان کی توقع سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ وہ سب انہوں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک موٹے مضبوط کینوس کے بیگ میں بھری، اور جس طرح دبے پاؤں گھر میں داخل ہوئے تھے اسی طرح باہر نکل گئے۔ اب وہ جلد از جلد شہر سے باہر نکل جانا چاہتے تھے تاکہ رئیس اور پولیس والوں کی گرفت میں آنے سے بچ جائے۔ رئیس کوئی معمولی آدمی تو تھا نہیں، آخر شہر کا نامی گرامی رئیس تھا، چنانچہ اس کے ذرا سے اشارے پر ساری پولیس حرکت میں آ سکتی تھی۔ وہ رات بھر جاگتے رہے اور صبح ہوتے ہی شہر سے نکل کر ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ اب تینوں نے سکون کی سانس لی۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے بیگ میں سے اشرفیاں نکالیں اور برابر برابر تین حصوں میں گن کر حصے کر لیے۔ ابھی زیورات اور جواہرات کی تقسیم باقی تھی۔ اس تقسیم کے سوال پر تینوں میں بحث و تکرار ہونے لگی، اور جلد ہی تکرار جھگڑے میں بدل گئی۔ اشرفیاں تو اس لیے آسانی سے تقسیم ہو گئیں کہ وہ گن کر الگ الگ تین حصوں میں بنا لیے گئے، مگر زیورات اور جواہرات کی مالیت کا ان میں سے کسی کو بھی صحیح اندازہ نہیں تھا، اس لیے آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ کچھ سوچ کر ان میں جو بڑی عمر کا چور تھا، اس نے کہا، ہمیں ان زیورات اور جواہرات کی مالیت کا درست اندازہ نہیں، لہذا ہم ابھی یہاں سے کہیں اور چلیں اور کسی جوہری کی تلاش کر کے اس کی مدد سے اس کی تقسیم کر لیں، تاکہ سب کو برابر کا حصہ مل جائے اور کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ بڑے چور کا مشورہ مناسب تھا، اور باقی دونوں نے بھی اسے خاموشی سے اور خوشی خوشی تسلیم کر لیا۔ اب وہ کسی ایسے مقام کی تلاش میں چل پڑے جہاں کم از کم ایک دن ٹھہر کر وہ آرام کر سکیں، اور وہیں انہیں کوئی جوہری بھی مل جائے، کیونکہ رات بھر کے سفر نے انہیں پہلے ہی کافی تھکا دیا تھا اور مزید سفر کرنے کی ان کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ دور چلنے پر وہ جنگل سے باہر نکلے۔ انہیں ایک سرائے نظر آئی۔ سرائے قصبے کے قریب تھی۔ تینوں کو وہ سنسان اور خیر آباد سرائے پسند آئی۔ انہوں نے سوچا، اس سے اچھی جگہ رات گزارنے کے لیے اور کہاں ملے گی؟ چنانچہ رات گزارنے کے لیے انہوں نے اس سرائے کا انتخاب کر لیا۔ وہ اس سرائے میں اندر پہنچے۔ سرائے کی مالکن ایک بڑھیا تھی۔ تینوں چوروں کو ایک دوسرے پر اعتماد تو تھا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ زیورات اور جواہرات کی تھیلی اس کے ہی ہاتھ لگ جائے، تاکہ وہ باقی چوروں کا ساتھ چھوڑ کر رفو چکر ہو جائے، اور پھر آپس میں غیر اعتمادی کی وجہ سے انہوں نے زیورات کی تھیلی بڑھیا کو دیتے ہوئے کہا، اماں، یہ ہماری امانت اپنے پاس رکھ لو، اور جب ہم تینوں ساتھ آئیں تو واپس دینا۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی کم ہو
تو نہ دینا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم نے کہا ویسے ہی عمل کروں گی، تم مجھ پر اطمینان رکھو، بڑھیا نے کہا اور تھیلی لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ تھیلی بڑھیا کے سپرد کر کے تینوں چور مطمئن ہو کر قصبے میں گھومنے پھرنے نکل گئے۔ انہیں بھوک بھی لگ رہی تھی۔ بظاہر تو انہیں ایک دوسرے پر اعتماد تھا، مگر وہ دل ہی دل میں ساری دولت ہضم کرنے کا الگ الگ منصوبہ بھی بنا رہے تھے۔ ہر ایک سے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کس ترکیب سے ساری دولت اسے مل جائے اور باقی دو ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ قصبے میں پہنچ کر تینوں چور الگ الگ مختلف سمتوں میں گھومنے نکل گئے۔ بڑے چور کا مشرق کی سمت کے بازار میں پہنچا، جہاں ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد پھر سوچنے لگا کہ وہ یہاں کسی درزی سے ویسی ہی سرخ رنگ کی تھیلی سلوا لے اور اس میں کنکر اور پتھر بھر کر اصل تھیلی کی جگہ رکھ کر اسے یعنی اصل تھیلی کو حاصل کر لے تو وہ اکیلا ہی ساری دولت کا مالک بن جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے فوراً اس پر عمل بھی کر لیا اور درزی سے اسی رنگ اور اسی سائز کی تھیلی سلوا کر اس میں کنکر پتھر بھر لیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہی خیال باقی دونوں چوروں کے ذہن میں بھی آیا۔ اسی طرح تینوں چوروں نے اپنے اپنے ذہن میں آئے ہوئے خیال کے مطابق اسی رنگ اور سائز کی تھیلیاں سلوا کر ان میں کنکر اور پتھر بھر لیے۔ پھر خاموشی سے رات کو سرائے میں واپس پہنچے اور کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گئے۔ بظاہر تو وہ سو رہے تھے، مگر اپنی اپنی جگہ تینوں موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر جب چور بڑھیا کو تھیلی دے کر گھومنے گئے تو بڑھیا سوچ میں پڑ گئی کہ وہ بڑی ذہین اور تجربے کار تھی۔ چوروں کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ تھیلی میں کوئی قیمتی سامان ہے اور انہیں ایک دوسرے پر اعتماد بھی نہیں ہے اور ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے۔ تینوں الگ الگ تھیلی کو اکیلے ہی ہضم کرنا چاہتے ہیں۔ اب بڑھیا اپنا منصوبہ بنانے لگی کہ اس نے بھی چوروں کے سرائے میں غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اصل تھیلی کے مطابق ایک اور ویسی ہی تھیلی میں کنکر اور پتھر بھر کر اپنے سرہانے رکھ لیے اور اسے احساس تھا کہ چور رات کو کسی بھی وقت اس کی تھیلی پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے یقیناً کوشش کریں گے۔ جب چور واپس سرائے پہنچے اور اپنے سرہانے وہ تھیلی رکھ کر پیر پھیلا کر سونے کے لیے لیٹ گئے تو چند ہی لمحوں میں ان کے خراٹوں کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ رات کا پہلا پہر دھیرے دھیرے اپنی رفتار کے مطابق دوسرے پہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بڑی عمر کے چور نے پہلے لیٹے لیٹے ہی اپنے اطراف کا جائزہ لیا، پھر کوئی آہٹ کوئی آواز کیے بغیر خاموشی سے اٹھا اور اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں چور ساتھی گہری نیند سو رہے ہیں۔ وہ بڑھیا کے کمرے میں داخل ہوا۔ بڑھیا بھی بے خبر سو رہی تھی اور زیورات کی تھیلی اس کے سرانے رکھی تھی۔ اس چور نے کنکر پتھر بھری اپنی تھیلی وہیں رکھی اور بڑھیا کے سرانے رکھی تھیلی ہاتھ میں اٹھا کر کمرے سے باہر آیا اور سرائے کے پچھلے میدان میں گڑھا کھود کر اسے دبا دیا اور موقع ملنے پر آ کر نکال لوں گا۔ پھر اپنے بستر پر لیٹ کر آرام سے سو گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرے چور نے کروٹ لی، لیٹے لیٹے ماحول کا جائزہ لیا اور اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد کنکر بھری تھیلی لیے پہلے چور کی طرح بڑھیا کے کمرے میں پہنچ گیا اور اپنی تھیلی وہاں رکھ کر پہلے رکھی ہوئی تھیلی لیے کمرے میں واپس آ گیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے وہ تھیلی سرائے کے باہر کیاری میں مٹی کھود کر بڑی گہرائی میں دبا دی کہ وہ واپس آ کر سو گیا۔ اب رات کا دوسرا پہر تیسرے پہر کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ تیسرے چور نے انگڑائی لیتے ہوئے احتیاط کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ سب کو گہری نیند میں سوتے دیکھ کر وہ بھی دبے پاؤں اپنے کنکر اور پتھر بھری تھیلی لیے اٹھا اور اسے بڑھیا کے سرانے رکھ کر وہاں رکھی تھیلی لیے باہر آ گیا۔ وہاں اس نے اس تھیلی کو چھپانے کے لیے پہلے ہی جگہ منتخب کر لی تھی، چنانچہ اس نے وہ تھیلی وہیں چھپا دی۔ پھر وہ آرام سے پیر پھیلا کر سو گیا۔ صبح ہونے پر تینوں چور آنکھیں ملتے ہوئے بیدار ہو گئے اور بڑھیا کے پاس اپنی امانت رکھی تھیلی لینے پہنچے۔ بڑھیا نے وہ تھیلی سرانے سے اٹھا کر انہیں دے دی۔ تینوں چوروں کے دلوں میں چور تھا، اس لیے انہوں نے وہاں تھیلی کھول کر دیکھنے کی کوئی بات ہی نہیں کی اور بڑھیا کا شکریہ ادا کر کے سرائے سے باہر نکل آئے۔ ایک دن کے سفر کے بعد وہ کافی دور نکل آئے۔ اب انہیں شہر کے رئیس یا پولیس کے سپاہیوں کا کوئی خوف نہیں رہا تھا۔
बड़े चोर ने कहा, अब हम तीनों जेवरात और जवाहरात की तकसीम करने के बाद अलग अलग हो जाएंगे, हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। मुआहिदे के मुताबिक ये फैसला ठीक है। बाकी दोनों चोरों ने भी तायीद की। उन्होंने थैली खोली, जैसे कि तीनों को इल्म था कि थैली में से जेवरात और जवाहरात के बजाय कंकर और पत्थर निकलेंगे। तीनों चोर गम और सदमे से बेहाल हो गए। इतनी मेहनत, इतनी दौड़ धूप के बाद भी उन्हें कंकर और पत्थर ही मिले थे। ज़रूर इस बुढ़िया की हरकत है, मगर हम कर भी क्या सकते थे। इसके पास वापस जाने में ख़तरा है। हमने थैली रखते हुए इसे ना तो जेवरात और जवाहरात दिखाए थे, ना ही ये बताया था, और ये भी मुमकिन है कि वो हमें ही चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवा दे। हमें जितना और जो कुछ मिल गया है इसी पर सब्र कर लेना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं, तीनों ने कहा, और फिर एक दूसरे को अलविदा कहते हुए रुखसत हो गए। अब तीनों दिल ही दिल में सोच रहे थे कि कुछ अरसे बाद जब चोरी का मामला ठंडा पड़ जाएगा तो सराय से महफूज दौलत ले आएंगे। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं कि बाद में जब वो अलग अलग वक्तों में सराय की तरफ गए तो उन्हें अपनी अपनी थैली में कंकड़ और पत्थर देकर क्या हाल हुआ होगा इनका। चोर अपने माल की चोरी की शिकायत करते भी तो किस से करते। हाँ, बुढ़िया के बाकी दिन फिर बड़े आराम से गुजरने लगे। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको मेरी कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो इसको ज़रूर, अगर आपको भी ये मेरी कहानी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।